کیونکہ ہر کوئی اس وقت بہت سارے ایسے صحافی، بہت سارے اینکرز ہیں جن کا جو بنیادی ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ تمام سچ لوگوں تک پہنچائیں. ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بھی طاقتور ہوں. اگر ہم پیسے کی بات چھوڑ دیں کہ وہ بھی طاقتور ہوں، وہ بھی کنگ میکرز ہوں، ان کے بھی ایکسیس ٹو پاور کارڈرز زیادہ ہو. پہلے ابھی حال ہی میں جو تعیناتی ہوئی ہے ایک صحافی کی ایک سیاسی عہدے کے اوپر، اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے سوال اٹھے، بہت بحث بھی ہوئی، بہت ڈبیٹ ہوئی. اور جو یہ سابق صحافی میں ان کو کہوں گی، کیونکہ ظاہر اگر آپ سیاسی تعیناتی کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ سابق ہی ہو جاتے ہیں. تو نہ صرف پھر آپ کے آگے جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کون سے پیشے سے وابستہ ہیں، اس پر پھر سوال اٹھتا ہے. آپ کے گزشتہ کچھ سالوں میں جو کام آپ کا ہوتا ہے اس پہ بھی ظاہر ہے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے اور اس کو اور ہی زاویے سے دیکھا جاتا ہے. میں کہوں گی کہ اگر آپ نے ایک سیاسی عہدہ قبول کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ واپس آپ کو صحافت میں تو نہیں آنا چاہیے، یا کم سے کم آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ ایک غیر جانبدار پولیٹیکل کامنٹیٹر یا صحافی نہیں ہیں. کہ پولیٹیکل کامنٹیٹر وہ ہوتے ہیں جو اپنے تجزیے کی بنیاد پر سیاست پر کامنٹ کرتے ہیں، اس پہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں. اور کچھ توقعات ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی جو ہم بائسز کہیں گے، وہ تو صاف کھل کے سامنے آتی ہیں، ان کا ہمیں معلوم ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں مجھے نام لینے کی اجازت ہو، بابر اعوان صاحب بھی جب حکومت میں نہیں تھے، اقتدار میں نہیں تھے، ان کا بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل تھا. فواد چودھری ہو گئے یا ڈاکٹر مصدق ملک ہو، ان کی سیاسی وابستگی پہ کوئی شک نہیں تھا. تو ہم ان کے تجزیے کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا موقف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف اگر آپ صحافی ہو تو ایک توقع ضرور ہوتی ہے کہ آپ کچھ حد تک غیر جانبدار ہوں. پھر دوسری بات کہ آپ کا جو کام تھا اس سے قبل، جو آپ لکھتے تھے، جو رپورٹنگ کرتے تھے، جو کالم لکھتے تھے، پھر ظاہر ہے اس پہ شک پیدا تو ہوتا ہے، ضرور پیدا ہوتا ہے. سوال بھی اٹھتا ہے کہ آپ کے جو تعلقات تھے، آپ کسی ایجنڈے پہ تو نہیں کام کر رہے تھے. تو اگر آپ، میں کہوں گی کہ ایک شخص کے حوالے سے میں کہوں گی، ایک فرد کے حوالے سے میں کہوں گی کہ اگر آپ ان معاملات کو سوچ سمجھ کر اس تعیناتی کو قبول کرتے ہیں، اس عہدے کو قبول کرتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو آپ کا یا لیننگ یا بائس ہے جو ہے، people will see you from that perspective. اس میں ایک اور میں کہوں گی پیچیدگی آپ کو یہ بھی نظر آتی ہے اگر میڈیا بائسز کے بارے سے بات کی جائے، کہ بہت سارے ایسے صحافی ہیں یا پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہیں جو شاید لابی کر رہے ہوتے ہیں عہدوں کے لیے، یا مشاورت یا مشورے دے رہے ہوتے ہیں خاص کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ کو. اس کے بارے میں صحافتی برادری میں تو پتہ ہوتا ہے، لیکن شاید عام عوام کو نہیں پتہ ہوتا. تو میرے خیال میں کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ تعیناتی ہوئی ایک صحافی کی، یہ کھل کر ہوئی، اس پر ہم بحث کر رہے ہیں. لیکن ان صحافیوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو اپنے بائسز کھل کر بیان نہیں کرتے، جو مشورے دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کے. تو جو سیاسی صحافت ہے، پولیٹیکل جرنلزم جو ہے، وہ بہت کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہوتی ہے. اس میں کافی زیادہ بائسز جو کچھ نظر آتے ہیں اور کچھ نہیں نظر آتے. یہ بالکل ایک مسئلہ موجود ہے. دو اس میں جرنلسٹک ایتھکس اس میں بہت کی ہے، یا اصول میں کہوں گی بہت کی ہے، وہ ہے فیئرنیس اور امپارشیلٹی. فیئرنیس کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ جو تمام فریقین ہیں کسی بھی سیاسی ایشو کے، ان کی بات کو یا تو موقع دیں یا سنیں، یا ان کو اپنی تجزیہ کاری میں یا پھر رپورٹنگ میں شامل کریں. امپارشیلٹی کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ بغیر اپنے بائس، کیونکہ ہمیں دیکھیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان میں بائس ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی شخص انسان جو ہے وہ کمپلیٹلی آبجیکٹو ہو. تو اگر وہ بائس آپ اپنی رپورٹنگ میں، تجزیہ کاری میں تھوڑی سی سائڈ پہ رکھ کر اگر آپ بات کرتے ہیں اور دونوں موقف کو ان کی صحت کی بنیاد پر آپ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر اپنی رائے دیتے ہیں. تجزیہ کاری تو ایک طرح سے رائے ہی ہوتی ہے.
تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیئرنیس اینڈ امپارشیلٹی کے جو اصول ہیں اس پر آپ پورا اتر رہے ہیں. پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ میں کہوں گی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ کہوں گی اگر آپ نے پیشہ بدلنا ہے, بہت سارے صحافی ہیں جو ان کو صحافت میں آگے نہیں بڑھتے, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں یا بور ہو جاتے ہیں, وہ اپنا پیشہ بدل دیتے ہیں. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ایسی جو کچھ امبیسڈرز لگ گئے, جو سیاسی جماعت کو جوائن کر لیا لیکن واپس صحافت میں نہیں آئے, جو پولیٹیشینز بن گئے. And that's okay as well. There's nothing wrong with it if you don't return. And there's nothing wrong with it if you accept کہ آپ کے بارے میں جو تاثر ہے آپ کی غیر جانبداری پہ کم سے کم سوالیہ نشان ہے. آپ کو مثال میں ایک دیتی ہوں. اگر نجم سیٹھی صاحب کی بات کی جائے, کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہے, لیکن ان کی معلومات میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ان کے تجزیے میں آپ اتفاق کریں نہ کریں, آپ یو آر فری ٹو چوز ویدر ٹو بلیو ہم اور ناٹ. سو آئی تھنک وہ فریڈم, وہ جو ایک میڈیا لٹریسی ہے, جو آپ کس کو یقین کرتے ہیں, آپ کس کو کریڈیبل سمجھتے ہیں, یہ میرے خیال میں آڈینسز پہ بہت ڈپینڈنٹ ہے. اور اس میں ہم آزادی اظہار رائے کی بات کریں تو ہر کسی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے, اپنی معلومات شیئر کرے, لیکن یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ پھر سب آپ پر یقین کریں گے اور سب آپ کی کریڈیبلٹی کو پختہ سمجھیں گے. سو I don't think there should be any bar. مگر آپ جب یہ انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ آپ کی چوائس کی کیا کانسیکوینسز ہے, کیا امپلیکیشنز ہے. ایک ہم کہتے ہیں صحافتی اصول یہ بھی ہوتا ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں غیر جانبداری کے ساتھ ساتھ, فیئرنیس, امپارشیلٹی کے ساتھ ساتھ, وہ ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی. یعنی کہ اگر آپ کی کوئی سیاسی وابستگی ہو یا آپ کے کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو تو آپ اس کو صاف لوگوں کو بتائیں اور سامنے رکھیں. بہت ایکوزیشنز آتی ہیں, الزامات آتے ہیں کہ وہ لفافہ صحافی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ صحافیوں کے اس ایکوزیشن سے بچنے کے لیے ہم اپنے اکاؤنٹس پبلک کریں, ہم اپنی سورسز آف انکم جو آمدنی ہے ذرائع کی وہ ہم عام کریں, اینڈ دیٹ گوز ٹو ٹرانسپیرنسی, جو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. یہ پیشکش اچھی ہے اور شاید ہمیں اس کو آگے بڑھانا بھی چاہیے. لیٹس جسٹ سے کہ جو آپ کی ایجنڈے, آپ کی بائس, آپ کی امپارشیلٹی, آپ کی کریڈیبلٹی, اس پر کیا کیا سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. آپ کیا فورن فنڈڈ ہے یا نہیں, کیا آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ سے آپ لفافہ لیتے ہیں, یہ تو ظاہر ویریفائبل اور پروفیبل ہے. پھر ساتھ ساتھ کیا آپ کوئی ایک خاص سیاسی جماعت سے زیادہ قریب ہیں, زیادہ مشاورت کرتے ہیں, کوئی فریق سے زیادہ قریب ہیں یا زیادہ مشاورت کرتے ہیں. اس پر ظاہر ہے میں کہوں گی کہ اس پر پاکستان میں کم سے کم تو بہت ہی مشکل سے آپ اس میں ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی اس وقت, بہت سارے ایسے صحافی, بہت سارے اینکرز ہیں جن کا جو بنیادی ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ تمام سچ لوگوں تک پہنچائیں. ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بھی طاقتور ہوں. اگر ہم پیسے کی بات چھوڑ دیں کہ وہ بھی طاقتور ہوں, وہ بھی کنگ میکرز ہوں, ان کے بھی ایکسیس ٹو پاور کارڈرز زیادہ ہو. میں اگر سلوشن یا حل کی بات کروں, پاکستان میں کوئی میڈیا تھنک ٹینکس نہیں ہے جو میڈیا لٹریسی سکھائیں لوگوں کو, جو میڈیا بائسز کو ڈاکیومنٹ کریں, جو مانیٹر کریں, جو اس پر بات کریں. مثال کے طور پر امریکہ کی بات کریں تو وہاں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے ایک میڈیا بائس چارٹ بھی پیش کیا ہے کہ اگر آپ کیا لیفٹ ہیں, آپ لیفٹ لیننگ ہیں, سینٹر ہیں, رائٹ لیننگ ہیں یا رائٹ ونگ ہیں. تو اس کے ذریعے کم سے کم لوگوں کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ کون سے ادارے ہیں. اچھا میں نے یہ دیکھنا ہے, میں 2-3 ایسے دیکھوں گی تاکہ مجھے مکمل تصویر نظر آئے. یا مانیٹر کرتے ہیں یا اس کو عیاں کرتے ہیں یا اس پہ بات کرتے ہیں. بہت ساری ایک ڈبیٹ ہوتی ہے امریکہ میں بھی کہ مثال کے طور پر کہ اگر آپ سیاسی جماعت کے ساتھ کام کرتے رہیں اور پھر آپ کسی میڈیا ادارے میں کام کریں, اس میں CNN بھی شامل ہے, اس میں نیو یارک ٹائمز بھی شامل ہے, اس میں کچھ ایسے بڑے نام ہیں امریکی صحافت کے, ڈائن سوئر کا نام ہے, ولیم سیفائر جو کالم بھی لکھتے تھے ان کے نام ہیں. لیکن اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے, اس پہ بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ تک نہیں ہوتا, غیر جانبداری کی بات ہو رہی, یہ تک نہیں ہوتا کہ ہم مانیٹر کریں,
ہم اس بائس کو ٹریک کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا تھنک ٹینک ہمارے یہاں پاکستان میں بہت ضرورت ہے. اور دوسرا لوگوں کو بھی ہماری میرے خیال میں کہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو میڈیا بائس کے بارے میں بتائیں. لوگ خود بھی اپنا اگر وہ اپنی میں کہوں گی کہ اپنی سورسز آف نیوز میں ڈائیورسٹی لائیں.